آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کا تعلق ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہے۔ یہ موضوع ہے اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب قرآن کریم کی اہمیت، اس کی تلاوت کے فضائل اور اس پر عمل کی برکات۔ قرآن وہ کلام ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جو تا قیامت انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم ایک کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ انسانوں کو تاریکی کی روشنی سے دور کرتا ہے، گمراہی سے ہدایت دیتا ہے اور نیکی کی راہ دکھاتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ قرآن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے اس آیت سے واضح ہوتا ہے قرآن ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے اور صرف وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ قرآن ہمیں صرف عبادت کے بارے میں نہیں بتاتا بلکہ یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہمیں معاشرتی اخلاقیات، عدل و انصاف، والدین کے حقوق، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور دوسروں کے ساتھ معاملات کا حل کرنے کے اصول سکھاتا ہے۔ یہ ایک مکمل دستور حیات ہے جو انسانیت کو ہر شعبے میں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے اس ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے ہر حرف کی تلاوت پر بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ صرف ثواب ہی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے اور روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک روحانی تعلق پیدا کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے معنی پر غور کرنا اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھیں اور اس کے احکامات پر عمل نہ کریں تو ہم اس کی حقیقی برکات سے محروم رہ جائیں گے۔ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں اور اس کے دل میں ایک خاص نور پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، قرآن اور اس پر عمل کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے اور قرآن کہے گا، اے اللہ اس کو لباس پہنا، پھر اسے کرامت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر وہ کہے گا، اے اللہ اسے مزید دے، پھر اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا، پھر وہ کہے گا، اے اللہ اس سے راضی ہو جا، پھر اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! قرآن مجید اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور سب سے بڑھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور الماریوں کی زینت بنا کر رکھیں گے تو ہم اس کی حقیقی برکات سے محروم رہ جائیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔